نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے سلسلہ نمبر 10 قرآن و حدیث، سلسلہ نمبر 147 147 میں میں کچھ اقوال پیش کروں گا جو گزشتہ سلسلوں میں نبی پاک صاحب دولات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام اسم گرامی کے حوالہ سے عرض کرتے چلے آئے ہیں، اسی حوالے سے کچھ اقوال آپ کے حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزارش کرتا ہوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے ہر پروگرام کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو میسر ہو۔ امام اہل بیت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے۔ حضرت خواجہ فقی محمد بن سعید خولانی فرماتے ہیں، مجھ سے عالم فاضل فقی ابو الحسن علی محمد بن حدید حسینی نے بیان کیا اور انہوں نے فقی زاہد بلالی سے انہوں نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص سنے کہ معزن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، وہ یہ سن کر پڑھے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، اور انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگائے، وہ نہ کبھی اندھا ہوگا نہ اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ یوں ہی خواجہ شمس الدین محمد بن ابو نصر بخاری رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جو کوئی یہ عمل کرے گا وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ جو شخص مذکورہ بالا عمل کرے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ یعنی جاننا چاہیے کہ جب معزن اذان میں پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے تو مستحب ہے کہ سننے والا انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے اور کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جب معزن دوسری بار کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والا انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کرنے والے کو حبیب خدا جنت میں لے جائیں گے۔ اسی طرح فتاویٰ صوفیہ میں ہے، اذان میں نام پاک سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھنا جائز اور مستحب ہے۔ شیخ المشائخ علامہ جمال الدین مکی نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا
حضرت شیخ جمال الدین فرماتے ہیں مجھ سے سوال ہوا کہ اذان میں حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں پر لگانا جائز ہے یا نہیں؟ تو پھر آپ نے جواب ارشاد فرمایا اور ان الفاظ سے جواب دیا، اذان میں نام نامی اسم گرامی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانا جائز ہے بلکہ مستحب ہے، جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس تصریح کی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صاحب روح بیان کے نزدیک بھی اذان میں نام مبارک سن کر انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں پر لگانا مستحب ہے۔ اب علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی بالا وقار ہیں جن کی لکھی ہوئی تفسیر ہر مسالک کے لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذان میں جب پہلی بار سنے اشہد ان محمد رسول اللہ تو مستحب ہے کہ سننے والا کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جب دوسری بار سنے تو کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، آپ کی برکت سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جبکہ دونوں بار انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے، یوں شرح قحطانی میں ہے اور انہوں نے بھی بڑے بڑے فقہائے کرام سے نقل کیا ہے۔ اذان میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ دہلوی نے فردوس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک ذکر کی ہے کہ انہوں نے جب مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے سنا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کیا اور انگلیوں کو بوسہ دے کر آنکھوں پر لگایا۔ یہ دیکھ کر رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، یعنی جو کام میرے خلیل ابو بکر نے کیا ہے، جو مسلمان ایسا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی، اور اس کی سند درجہ صحت تک کو نہیں پہنچی۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ولیوں کے ولی سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ بھی اذان میں نام مبارک سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے تھے۔ جواہر مجددیہ میں ہے سیدنا امام ربانی رحمت اللہ علیہ جس وقت اذان سنتے اس کا جواب دیتے اور بوقت شہادت ثانیہ یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ تقبیل ابہامین انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے اور قرۃ عینی بک یا رسول اللہ پڑھتے۔ اے میرے عزیز غور کر، یہ امام ربانی کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے متعلق 500 سال پہلے غوثوں کے غوث محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشارت دی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگل میں مراقبہ کر رہے تھے کہ یک ایک نور آسمان سے نمودار ہوا، اس سے سارا جہاں منور ہو گیا، اور الہام ہوا کہ آپ سے 500 سال بعد جب کہ جہاں میں شرک و بدعت پھیل جائے گی اس وقت ایک بزرگ پیدا ہوگا جو کہ وحید امت یکتا امت پیدا ہوگا، وہ دنیا سے شرک اور گمراہی کو ملیا میٹ کر دے گا، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
نئے سرے سے تازگی بخشے گا اور اس کی صحبت کیمیا ہوگی، اس کے صاحبزادے اور خلفاء بارگاہ سمدیت کے صدر نشین ہوں گے۔ یہ سن کر سیدنا غوث اعظم بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خرقہ خاص کو اپنے کمالات نسبت قادریہ سے بھرپور کر کے اپنے صاحبزادہ تاج الدین سید عبد الرزاق کے سپرد کیا اور فرمایا جب اس بزرگ کا ظہور ہو یہ خرقہ ان کے حوالے کر دینا۔ اس وقت سے وہ خرقہ خاص سید عبد الرزاق کی اولاد میں یک بعد دیگرے وصیت کے مطابق سپرد ہوتا رہا، حتیٰ کہ 1013 ہجری میں سیدنا غوث اعظم محبوب ربانی قدس سر اللہ العزیز کی اولاد پاک میں سے سید سکندر شاہ کیتھلی اور اسے کیتل سے اٹھا کر سرہند شریف لائے۔ اس وقت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مراقبہ میں تھے تو اچانک حضرت شاہ سکندر کیتھلی نے آپ کے اوپر ڈال دیا، جس سے آپ نسبت قادریہ کے فیض سے بہت زیادہ مسرور ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہستی بالا وقار ہے، یہ وہ امام ربانی ہیں جن کے متعلق حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا آج سے 400 سال بعد میرا ایک ہم نام پیدا ہوگا۔ شیخ احمد جام کا نام بھی احمد تھا اور سیدنا امام ربانی کا نام بھی احمد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ میرے بعد میرے ہم ناموں سے افضل ہوگا۔ یہ وہ امام ربانی مجدد الفسانی قدس سر العزیز ہیں جن کے متعلق حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ ظہور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میرے والد ماجد کے ہاتھ پر 6 لاکھ آدمیوں نے بیعت کی تو میں نے اپنے والد ماجد سے عرض کیا بڑے بڑے مشائخ کرام کے حالات کتابوں میں مرقوم ہیں لیکن آپ کے حالات سب سے ممتاز ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اب سے 400 سال بعد ایک میرا ہم نام بزرگ پیدا ہوگا، اس کے حالات مجھ سے بھی کہیں افضل ہوں گے۔ دوستان محترم، یہ وہ ہستی بالا وقار ہیں۔ حضرت شیخ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کا مذکورہ قول مبارک تحریر فرمایا ہے کہ شیخ احمد جام کا وصال 600 ہجری میں ہوا اور حضرت امام ربانی کا ظہور 1000 ہجری میں ہوا، جو کہ پورے 400 سال بنتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ وہ بزرگ جن کی بشارت دی گئی تھی وہ آپ ہی ہیں۔ یہ امام ربانی مجدد الفسانی وہ ہیں جن کے متعلق حضرت شیخ جلیل خلیل اللہ بدخشی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک بزرگ جو کہ افضل ترین اولیاء امت سے ہوں گے ملک ہند میں پیدا ہونے والے ہیں، میری ان کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے گی جس کا مجھے افسوس ہے۔ پھر آپ نے ایک خط حضرت امام ربانی کے نام لکھ کر اپنے خلیفہ خواجہ عبد الرحمن بدخشی کے حوالے کیا اور وہ خلیفہ صاحب اس خط کو لے کر 1022 ہجری میں آئے اور حضرت امام ربانی قدس سر اللہ العزیز کی خدمت میں پیش کیا۔ اس خط میں دعا کے لیے عرض داشت تھی۔ سیدنا امام ربانی نے وہ خط پڑھ کر دعا کی اور پھر فرمایا شیخ خلیل اللہ بدخشی کا مقام کبار اولیاء امت میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ امام ربانی ہیں کہ جب الہاد و بے دینی عروج پر پہنچ گئی تھی تو لوگ حضرت سلیم چشتی اور حضرت شیخ نظام نارنولی اور حضرت شیخ عبداللہ سہروردی رحمہ اللہ کی خدمت میں اکبر بادشاہ کی بے دینی کی شکایات لے کر آتے تو یہ اولیاء امت توجہ باطنی کے بعد فرماتے صبر کرو، ان قریب ایک امام وقت اور اسلام کا مجدد پیدا ہونے والا ہے، وہ اس بے دینی اور گمراہی کو دفع کرے گا اور قیامت تک اس کا نور باقی رہے گا۔
یہ وہ امام ربانی مجدد الفسانی ہیں جن کے متعلق جب آپ کے والد ماجد حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عبد القدوس کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ عبد القدوس نے فرمایا آپ کی پیشانی میں ایک ولی برحق کا نور جلوہ گر ہے، اس نور سے مشرق و مغرب روشن ہوں گے اور بدعت و گمراہی مٹ جائے گی، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو اس کو دربار الہی میں وسیلہ بناؤں گا۔ یہ وہ امام ربانی ہیں کہ جس سال 971 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اس سال خان اعظم خان کے دربار نجومی اکٹھے ہوئے اور سب نے کہا 3 دن کے سے ایک ستارہ طلوع ہو رہا ہے، جس سے یہ نتائج اخذ کیے جا رہے ہیں کہ کوئی مرد خدا پیدا ہوا ہے جو کہ اسلام کو تازگی بخشے گا۔ یہ وہ امام ربانی ہیں مجدد الفسانی ہیں کہ ان کی ولادت کے سال اراکین سلطنت نے کچھ خوابیں دیکھی کہ سرہند سے ایک نور کا ظہور ہوا ہے۔ انہوں نے یہ خوابیں شیخ کبیر الاولیاء کی خدمت میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا سرہند سے جو نور کا ظہور دیکھا گیا ہے یہ کسی ولی برحق کی ولادت کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ امام ربانی ہیں جن کے متعلق آپ کے والد ماجد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن مراقبہ کی حالت میں دیکھا کہ جہان میں تاریکی پھیلی ہوئی ہے اور ریچھ بندر خنزیر لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ پھر یک دیکھا کہ ان کے اپنے سینے سے ایک نور نکلا جس سے سارا جہاں روشن ہو گیا اور اس نور نے سب درندوں خنزیر ریچھ وغیرہ کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے۔ پھر دیکھا کہ ایک نورانی تخت ہے جس پر ایک ذیشان بزرگ جلوہ گر ہیں اور ان کے چاروں طرف بہت سے نورانی بزرگ اور فرشتے با ادب کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ظالموں اور جابروں کو لا کر ذبح کیا جا رہا ہے اور ایک منادی ندا کر رہا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آپ کے والد ماجد نے یہ واقعہ حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ علیہ کو جو کہ سیدنا غوث اعظم قدس العزیز کی اولاد امجاد میں سے تھے عرض کیا۔ آپ نے سن کر فرمایا آپ کی ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا جو افضل اولیاء سے ہوگا، اس کے نور سے شرک و بدعت کی گمراہی دور ہوگی اور دین مصطفیٰ کو روشنی اور فروغ حاصل ہوگا۔ عزیز من، یہ مدرجہ بالا چند سطریں میں نے اس لیے لکھی ہیں کہ اس پر غور کیا جائے۔ اتنی بڑی ہستی جن کی بزرگی جن کے علم و فضل کا 4 دھانک عالم میں ڈنکا بج رہا ہے، جن کی بزرگی کی بڑے بڑے ولیوں قطبوں غوثوں نے 100 سال پہلے سے بشارتیں دیں، وہ اس مبارک عمل جس پر حصول جنت اور گناہوں کی بخشش کی نوید ہے عمل پیرا رہے ہیں۔ کیا وہ عمل بھی بدعت اور ناجائز ہو سکتا ہے؟ کیا یہ لوگ جو اینٹ باتیں بنا کر اس مبارک عمل سے روکنے کی لا حاصل کوشش کرتے ہیں وہ باتیں ان اکابر تک نہ پہنچیں؟ کیا وہ ان پڑھ تھے؟ عزیز من، جن کے دل محبت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہیں وہ تو کسی قیمت پر نہیں مانیں گے، لیکن تو اپنے دل کو صاف کر میرے عزیز۔ اسی عمل سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کے دلوں میں رتی بھر بھی عشق رسول ہوتا تو یہ ہرگز انکار نہ کرتے۔ بہرحال بطور نصیحت عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ میل جول محبت دوستی رکھی تو قبر میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکو گے۔ لہذا ابھی وقت ہے، ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ اور ان اکابر اولیاء کا دامن تھام لے جن کی بزرگی اور علم و فضل سے جہان روشن ہے۔ اذان میں نام پاک سن کر انگوٹھے چومنے اور آنکھوں پر لگانے سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ بھی کرتے رہے۔
آج کا یہ موضوع ہم نے اس میں مبارک چوم کر آنکھوں پر لگانے کے ساتھ ساتھ ایک ولی کامل مرد قلندر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ کا بھی ذکر خیر اسی بہانے سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اولیاء و عظام کی نسبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔